أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وصحبهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخره. سورہ مائدہ آیت نمبر 54. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت شریفہ کی مکمل ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پھر جائے گا، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ خود محبت کرے گا اور وہ قوم کے لوگ بھی اللہ سے محبت رکھیں گے. وہ قوم والے مومنوں کے حق میں نہایت ہی نرم دل ہوں گے اور کافروں کے حق میں نہایت ہی سخت ہوں گے. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا زبردست علم والا ہے. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ جمادی المنور کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ ہماری اپنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا ہے جس سے اللہ پہلے محبت کر رہا ہے. اور یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ ہم اس دور میں ہیں جہاں صرف 3 سال کے انتظار کے بعد 600 سالہ ولادت مبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے. وہ مقدس موقع آنے والا ہے جہاں پر 6 صدی گزر گئے ہیں. عزیزان محترم، مہدویت کوئی تلاش کرنے کی چیز نہیں، سرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں، طے شدہ فکس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی قوم ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، پیغمبران حق، اللہ کے خلیفے، حق کے داعیان، جتنے بھی اللہ کی طرف سے مامور کردہ تھے، اپوائنٹڈ فرام اللہ، اپوائنٹڈ بائی اللہ، جو ہستیاں تھیں، ان سب کی بعثت اور تشریف آوری کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اکتائی، اللہ کے ایک ہونے کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. چنانچہ انبیاء کرام، پیغمبران حق، اللہ کے خلیفے، سبھوں نے اللہ کے
اس دیے ہوئے ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھایا، تبلیغ کی، سارے بندوں کو بلایا۔ اب یہ بندے دو حصوں میں بٹ گئے کہ بہت کم لوگ ہمیشہ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ پیغمبروں کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے خلیفوں کی بات کو سچ اور حق ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی رہی۔ دوسرا طبقہ ہمیشہ بہت بڑی تعداد میں رہا، جو پیغمبروں کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے خلیفوں کی باتوں کے خلاف رہے، اگینسٹ رہے۔ اگر ہم پچھلی تاریخ نہ پڑھیں، نہ جانیں، اس کے باوجود اگر ایٹ پریزنٹ اب بھی دیکھیں، پوری دنیا کے پاپولیشن کے تعلق سے آیا ہے کہ تقریباً 800 کروڑ سے زیادہ آبادی ہو چکی ہے پوری دنیا میں۔ اب اس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے کتنے، ان کا پرسنٹیج کتنا، پھر وہ بھی کئی خانوں میں بٹے ہوئے۔ اگر آج کی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم یہی ہوگا کہ حق کو ماننے والوں کی تعداد تھوڑی، مینارٹی میں نہ ماننے والے، انکار کرنے والے اور اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد میجارٹی میں، اکثریت میں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے وہ مشہور آیت شریفہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کو بھیجنے کا، لانے کا وعدہ کر رہا ہے، تیقن دے رہا ہے۔ کس سے مخاطب ہو کر؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں میں ہی مرتد جب ہو جائیں گے، ایمان والوں میں سے ہی پھر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدل میں، ان کی جگہ پر، مرتدین بدترین لوگوں کی جگہ بہترین، اعلیٰ ترین لوگوں کو لانے کا وعدہ کر رہا ہے اور صفت بتا رہا ہے، ان میں یہ کوالٹی ہوں گی، 5 بڑی خصوصیات ان میں ہوں گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ ہو گئی، مہدی علیہ السلام نے اس پیغام کو جو انبیاء کرام دنیا کے سامنے پیش کیا، توحید باری تعالیٰ، اللہ کی یکتائی، اللہ کو ایک ماننے کا بنیادی عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا، تو اس آیت کریمہ کی، اس آیت شریفہ کی مصداق بننے والی وہ عظیم ہستیاں بتا دیں کہ محبت صرف خدا سے کریں گے۔ ان حضرات کرام نے ثابت کر کے بتا دیا کہ محبت صرف اللہ سے کریں گے۔ مومنوں کے مقابلے میں نرم دل رہے، کافروں کے مقابلے میں سخت ڈٹ گئے، جیوٹ پنے کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی راہ میں ہر طریقے سے جہاد کیے، تن من دھن سب سے کیے، ہجرتوں کو برداشت کیا، فاقوں کو برداشت کیا، سب ہر حساب سے جہاد کیا، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بالکل بھی نہیں کی، بلکہ اتنے نڈر تھے، اتنے بے باک تھے کہ دربار ہل جاتا تھا۔ درباروں کو ہلانے والوں کا نام مہدوی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید باری تعالیٰ کی دعوت کے لیے انبیاء کرام کو، اپنے خلیفوں کو، پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کے بعد اب صرف 2 ہستیوں کا اس دنیا میں آنا تھا، ایک مہدی کی بعثت اور دوسری ہستی عیسیٰ کا نزول۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں جو مامور من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہو، اللہ کی طرف سے آنے والے ہو، اپوائنٹڈ فرام اللہ ہو۔ یہ 2 ہی ہستیاں رہی۔ تو چنانچہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں صدی ہجری میں حضرت سید محمد جیون پوری ابن سید عبداللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مہدی موعود آخر الزماں بنا کر اس دنیا میں بھیجا،
مہدی علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد مہدی علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی لوگوں کے سامنے، تو لوگ آپ کی اس دعوت کو، جو انبیاء کرام کی دعوت تھی، خاص طور پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت تھی، اس دعوت کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے نتیجے میں دلوں میں اللہ کی محبت اتنا بس گئی کہ جسم کے کئی ٹکڑے ہونے کے بعد بھی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ کیوں ٹکڑا ابھی باقی ہے۔ سلطنتوں کو لٹا دیے اللہ کی محبت میں، بادشاہت کو لٹا دیا اللہ کی محبت میں، وزارتوں کو، جاگیروں کو لٹا دیا اللہ کی محبت میں، اولاد کو لٹا دیا اللہ کی محبت میں۔ تو یہ مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعوت توحید تھی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت تھی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک ایسا طبقہ جو قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں جو 5 خصوصیات، اعلیٰ ترین صفات بتائی گئی ہیں، اس کے مکمل مصداق ایک ایسا طبقہ، ایک ایسا گروہ، ایک ایسا قوم، ایک ایسی قوم پیدا ہوئی، تیار ہوئی کہ واقعی جن میں اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور مومنوں کے مقابلے میں نرم دل، اتنے نرم دل کے دائرے کے سلطان ہیں، مرشد ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو نیستین کے ساری کا یہ عالم ہے کہ بوڑھیوں کے حجروں پر، جھوپڑیوں پر پانی پہنچانے کو بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ اور کافروں کے مقابلے میں ایسے ہے کہ کافر جب سنتے ہیں کہ یہ مہدی کی قوم کے اعلیٰ ترین لوگ آ رہے ہیں تو اس راستے کو ہی وہ کافر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بالکل نہیں تھی، وہ ایسا گروہ تیار ہوا تھا، ایسی عظیم جماعت تیار ہوئی تھی جو اس آیت شریفہ کی مکمل مصداق تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے بدلے میں سب سے بڑی دولت نماز کے ذریعے بھی عطا کر دی، اپنی ذات کا دیدار، روزے کے ذریعے بھی اپنا دیدار عطا کر دیا، حج کے ذریعے بھی اپنا دیدار عطا کر دیا۔ ہر کسی کو سب سے بڑی دولت اپنے ذات کا دیدار نصیب فرما دیا۔ حاضرین محترم، یقیناً اب یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے، 6 صدی، 6 سنچریز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس قوم میں بھی لوگوں کا پھرنا، کنورٹ ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، تم میں سے جب کوئی لوگ مرتد ہو جائیں گے، پھر جائیں گے، کنورٹ ہو جائیں گے، ایمان کو پیٹ دکھا دیں گے، تو جو مرتد ہوتے ہیں ان کی یہ ضرورت بن جاتی ہے کہ جسے پیٹ دکھائیں اس کی برائیاں چن چن کر، بنا بنا کر، کریٹ کر کر پیش کریں، اور جس طرف رخ کرے ہیں وہاں کے خوبیاں بیان کریں، قصے گھڑیں کہ جہاں پر کنورٹ ہوئے ہیں، جس جگہ گئے ہیں۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، جو اسلام سے پھر رہے ہیں، اسلام سے مرتد ہو گئے، پھرنے کے بعد جس چیز کو پیٹ دکھائے ہیں، یہ ان کی ضرورت بن گئی ہے کہ اس کے خلاف بولتے رہیں، اس کے خلاف گالی گلوچ کرتے رہیں، اس کی برائیاں تلاش کرتے رہیں۔ لیکن جس طرف گئے ہیں اس کے تعلق سے، اس کی برائیوں کے تعلق سے، اس کی خرابیوں کے تعلق سے اندھے بنے ہیں، بلائنڈ بنے ہوئے۔ آج ہماری قوم کے بھی جو مرتدین ہیں ان کے تعلق سے دیکھ لیجئے، اس پیاری قوم جو اللہ سے محبت کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو لایا ہے، قیامت تک باقی اور برقرار رہنے کا تیقن مہدی علیہ السلام نے دیا ہے، اس قوم سے پھر رہے ہیں، تو پھرنے کے بعد ان کی ضرورت بن گئی، جسے پیٹ دکھائے ہیں، گالی گلوچ کرو، برائیاں تلاش کرو، نکالو، پیجز نکالو، کھولو، بیان کرو، اور جہاں گئے ہیں، جن کے پاس گئے ہیں، ان کے پکوڑے کھاؤ، ان کے حلوے کھاؤ،
ان کا مال کھاؤ، ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کی اچھائیاں بیان کرو، جبکہ پورے کا پورا یہ صرف پیسے کی لالچ میں دنیا اور دنیا کے منصبوں کو یہاں کی دولت جمانے کے لیے کنورٹ ہوئے ہیں، خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ جہاں گئے ہیں وہاں کی خوبیاں بیان کرنا، جو خوبی نہیں ہے وہ بھی بیان کرنا۔ ایسا دکھتا ہے کہ جیسا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کا دور یہی ہے ان بدبختوں کا جو صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو اس پیاری قوم میں پیدا کیا ہے جس کے ازلی ایمان والے اس آیت شریفہ کی پانچوں خصوصیات کے حامل تھے، اور یہ چیز طے ہو گئی، مہدویت طے ہو گئی۔ ریمارک کرنے والے ریمارک کرتے رہے، گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہے، مرتد ہونے والے مرتد ہوتے رہے، سوکھے پتے تو درخت کے سے گرتے ہی ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ پتا شجر سے ٹوٹا بے وزن ہو گیا، پتا شجر سے ٹوٹا بے وزن ہو گیا، اڑنے لگا جدھر بھی اڑانے لگی ہوا۔ کوئی ادھر جا رہا ہے، 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 کنورٹ ہو گئے۔ اچھے بھلے تھے، کنورٹ ہو گئے، بھٹکنے لگ گئے۔ تو مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی دعوت کا محور، مرکز اور سب سے بڑا میسج یوں بیان فرمایا کہ فرمودن کہ من کتاب اللہ را پیش کردہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پیش کر دیا ہے، وہ خلق را سوئے توحید و عبادت، اور میں نے مخلوق کی توجہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی پرستش، اس کی پوجا، اس کی عبادت کی طرف راغب کر دی ہے۔ دعوت می کنم، میں اسی کی دعوت کے لیے معمور کیا گیا ہوں۔ ومن معمور برائے این کارم، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہوں، اپوائنٹ کیا گیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ کے اس خلیفے نے اپنی دعوت کے تعلق سے سب سے بڑا جو سورس بتایا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ من را کتاب اللہ پیش کردہ، میں اللہ کی کتاب کو پیش کر دیا ہوں اور توحید و عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیے کہ کوئی اللہ کا خلیفہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے تو اسی قوم میں پیدا ہونے والے اگر مرتد ہو کر، پیٹھ دکھا کر، کنورٹ ہو کر کسی اور طرف جا کر پھر کہتے ہیں کہ توحید یہ ہے، توحید کے بات کرتے ہیں، تو ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جمادی المنور کا مقدس مہینہ ہے، کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کے لیے، اپنے فیملی ممبرز کو نالج گین کرائیے، بتائیے، تعلیم دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مانگے آپ کو اور ہم کو اس مبارک قوم میں پیدا کیا ہے۔ تھوڑی نالج گین کیجئے، آپ کا بھی دل مطمئن ہوگا۔ جو سوکھے پتے ہیں وہ تو بہرحال گر کے رہیں گے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، لیکن اپنے درخت کو پانی ڈال کے اپنے پتے کو سوکھنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نماز روزے کی، ذکر فکر کی پابندی کرے، دم قدم کی پابندی کرے۔ مہدی علیہ السلام کا کیا میسج ہے وہ دیکھیں کہ تصدیق بندہ عملس، بندے کی تصدیق عمل کرنا ہے، عمل کا پیکر بنے۔ بے عمل ہوں گے تو یقیناً پانی نہ دینے کی بات ہوگی، اپنے ہی درخت کو پانی نہ دے کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھل بھی دے، سایہ بھی دے، اچھا بھی دکھے، نہیں ہوگی۔ روز روز پانی دینا پڑتا ہے، روز روز دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر کچھ وائرس آ گیا، کیڑے لگ رہے ہیں تو پھر دوا بھی مارنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر درخت صحیح سلامت رہتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نالج گین کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ آج معاشرے میں بری صحبتوں کا نتیجہ ہے کہ آتا کچھ نہیں، انگوٹھا چھاپ ہے۔ الف کو آلہ، بے کو بھالا بولنے والے بڑے بڑے مفتی بن گئے، مرتد ہو گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم سے بات کرو۔ جب پھر ان سے بات کرنے اگر کوئی ان کی لیول کا بچہ جاتا ہے تو پھر اپنے کرائے کے ٹٹو ملا کے پاس لے جاتے ہیں۔ سکھائی ہوئی عقل بندہ توشا تھوڑے عرصے کے لیے کام میں آتا، توشا بھی بنج لگ جاتی، عقل کو بھی داغ لگ جاتا۔ لہذا اللہ نے جو
بہترین مذہب دیا ہے، بہترین قوم میں پیدا کیا ہے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے عبادتوں میں، نماز میں، روزے میں، ذکر میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم جس پیاری قوم میں تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے شکریہ میں ہم اپنی زندگی کے لیل و نہار کو، دن اور رات کو تیری عبادت، بندگی، تیری وحدانیت، تیری توحید کے صحیح پرستار بنتے ہوئے گزارنے کی سعادت حاصل کرے۔ ہر عبادت کو صرف تیری محبت کے سچے جذبے کے ساتھ ادا کرتے رہے، اور جو خرافات ہیں، جو برے لوگ ہیں، جو مذہب کو پیٹھ دکھا چکے ہیں، ان سے ہمیں چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔